دوستو کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ ہی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، یعنی قیامت کے قریب قرآن و حدیث کے مطابق جو بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون تھے، کہاں آباد تھے اور کہاں قید ہوئے، اس پر سالوں سے بحث مباحثے جاری ہیں، اور گزری کئی نسلوں اور موجودہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے جھوٹے سچے نظریات کے مطابق یاجوج ماجوج کے خروج کے حوالے سے بہت سی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل قریب میں ہوگا، لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، آئیں ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو زمانہ قدیم میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آپ تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جس میں ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کے باعث عطا کیا گیا، اور بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے، اور اسی دوران وہ ایک سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شرپسندی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں اور شر انگیزیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، یاجوج ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیلاً موجود ہے۔ بہرحال ترک قوم نے اس قوم کی ظلم و جابریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ کسی طرح بند کر دے تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے کسی بھی قسم کے معاوضے کے بغیر محض اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دیے اور پھر کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ بھڑک کر سرخ ہوئی تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تسخیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اسے کھودنا یا سوراخ کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا طرز زندگی اور معاشرتی نظام ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔